حضرت ابو بکر شبلی ایک بزرگ ہیں، آپ کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا میں آپ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر شبلی پوچھتے ہیں بتا تجھے میری بیٹی کی کون سی چیز اچھی لگی؟ اس نوجوان نے کہا آپ کی بیٹی خوبصورت بڑی ہے، آپ کی بیٹی کا حسن دیکھ کر میں اس پہ عاشق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جا 1 مہینے کے بعد آنا، میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ وہ نوجوان چلا گیا، آپ نے اپنی بیٹی کو دوائی کھلائی، اسے دست ہونے لگے، وہ بیمار پڑ گئی، لیٹرین کرنے لگی، 1 مہینے تک وہ برابر پاخانے کرتی رہی، کمزور ہو گئی۔ جب وہ پاخانہ کرتی، لیٹرین کرتی، آپ اس کے پاخانے کو، اس کی لیٹرین کو، اس کی گندگی کو آپ اٹھوا کر کے ایک مٹکے میں رکھوا دیتے، ایک گھڑے میں رکھوا دیتے۔ 1 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی سوکھ کے کاٹا ہو گئی ہے، اس کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھیں اندر چلی گئی ہیں، چلتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے آجا میں تیار ہوں، نکاح کر لے۔ آپ نے پردہ ہٹایا، کہا دیکھ یہ ہے میری بیٹی، کر لے شادی۔ اس نے دیکھا تو دیکھ کے انکار کر دیا، بولا میں نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے تو کہتا تھا میں عاشق ہو گیا ہوں، مجھے پیار ہو گیا ہے، اور اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا، کل کے حالات اس کے بدل جاتے، کل کو یہ بیمار پڑ جاتی تو کیا کرتا اس کے لیے؟ اس نے کہا میں نے تو اس کی خوبصورتی سے پیار کیا تھا، میں نے حسن دیکھ کے پیار کیا تھا۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں آج اب میں تجھے بتاتا ہوں تو نے کس چیز سے پیار کیا تھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا بازو پکڑا، وہاں پہ لے گئے جہاں پہ گندھ، جہاں پہ بدبو، جہاں پہ پاخانہ ایک مٹکے میں بھرا رکھا تھا، وہاں لے گئے، اور لے جانے کے بعد فرماتے دیکھ یہ ہے تیری محبت، یہ ہے تیرا پیار، تجھے محبت اس بدبو سے تھی، تجھے پیار، تجھے عشق اس گندگی سے تھا، یہ ہے تیری محبت، یہ پاخانہ جو ہے اس سے تو محبت کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچنے کا ہمیں نسخہ بتا دیا۔ فرمایا اے لوگوں دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت انسان کو متکبر بنا دیتی ہے۔ حسن دیکھ کے صرف شادی نہ کرنا، حسن انسان کو سرکش بنا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا دیکھیں؟ نبی نے فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، دین دے کر کے نکاح کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے گا، دین دیکھ کے نکاح کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور نبی نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں اگر سب سے شان والی بیٹی، سب سے عزت والی بیٹی عطا کی ہے تو مجھے عطا کی ہے، اور میں اس بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، علی کو دے رہا ہوں، اور اس علی کو دے رہا ہوں جس کے پاس نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے۔ یا رسول اللہ پھر علی کے پاس ہے کیا؟ نبی نے فرمایا وہ علی جو عشاء کی نماز کے بعد قرآن شروع کرتا ہے اور فجر سے پہلے مکمل کر دیتا ہے، فجر کی نماز کے بعد شروع کرتا ہے تو ظہر کی نماز سے پہلے مکمل کر دیتا ہے، اور وہ علی کم کھاتا ہے حلال کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے حلال کھاتا ہے، اور وہ علی جب تلوار اٹھاتا ہے میدان میں نکلتا ہے تو اپنے لیے نہیں نکلتا، اپنی قوم کے لیے نہیں نکلتا، مکے والوں کے لیے، برادری کے لیے نہیں نکلتا۔ جب وہ تلوار اٹھاتا ہے میدان میں نکلتا ہے، لڑتا ہے تو یا تو اللہ کے لیے لڑتا ہے یا اللہ کے رسول کے لیے لڑتا ہے۔ وہ لڑتا ہے تو صرف خدا کے لیے لڑتا ہے اور محمد عربی کے لیے لڑتا ہے۔ میں اس علی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ دے رہا ہوں، اس علی کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا نے کری جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا نے کری جس میں حسین اور حسن پھول۔